وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، وہ 7 سال گزر گئے، اناج محفوظ کر لیا گیا، اگلے قحط کے 7 سال آ گئے۔ اب یہ جو پلاننگ تھی نا، یہ صرف مصر میں تھی، اور اس کے گرد و نواح میں جہاں جہاں قحط آیا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مصر میں جو وزیر صاحب ہیں ان کے پاس اناج موجود ہے اور وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ جس گھر میں جتنے افراد ہوں گے پر ہیڈ ان میں وہ اناج تقسیم کر دیا جائے گا۔ بجاء اخوۃ یوسف، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ اس کی مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی۔ نمبر 1، اتنے سال گزر گئے تھے اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس لڑکپن کی عمر سے اب ایک میچورٹی کی طرف آ گئے تھے، تو ظاہر ہے بہت سارے نئے نقش بھی انسان کے اس اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو عام طور پہ کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ انتہائی حسین و جمیل شخص تھے، اور اسی حسن کی وجہ سے وہ قید خانہ بھی بھگت کے آئے تھے، تو وہ اپنے چہرے کو نقاب کے ذریعے سے چھپا کے رکھتے تھے کہ دوبارہ پھر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ اب یہ تخت پر بیٹھے ہوئے اور بھائی جو ہے نا وہ سامنے سوالی بن کر آ گئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا۔ اب اپنے دل میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کی محبت کو پایا، اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھا ہو اور پھر یہ دل کرتا ہو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ تو جب انہوں نے یعنی وہ 10 بھائی جو آئے ہوئے تھے ان کا سامان پورا بھر دیا، قال اتونی بخلکم من ابیکم، کہا کہ اچھا کوئی یہ تم 10 ہی ہو یا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بھائی ہے چھوٹا، بنیامین اس کا نام ہے، لیکن اس کو ابا جی ہمارے ساتھ نہیں آنے دیتے۔ ہمارا ایک بھائی تھا یوسف، وہ ہمارے ساتھ گیا تھا، بھیڑیا اسے کھا گیا تھا، تب سے ابا جی بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، ہم 10 ہی جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں، لہذا ہم 10 ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ بھر کر رزق جو اناج دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا بہترین مہمان نواز ہوں۔ اب تمہیں 10 لوگوں کے اعتبار سے، کیونکہ پر ہیڈ تقسیم ہوتا تھا، تو 10 لوگوں کا تمہیں اناج ملا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو اگلی دفعہ لے کر آؤ، 11 لوگوں کا اناج لے کے جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، ہاں اگر تم اسے لے کر نہ آئے نا میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، پھر میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر کوئی ترازو میں قائم نہیں کروں گا، پھر کچھ نہیں دوں گا تمہیں میں، چھوٹے بھائی کو لے کے آؤ۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ اب اس پہ وہ کوسچن بھی نہیں کر سکتے، بھائی بادشاہ ہے، بادشاہ کا ایک فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا جب تک چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم ابا جی کو منانے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک اب ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا ورنہ ہمیں اگلی دفعہ اناج آپ سے نہیں ملے گا۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا یہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں نا اناج کے، یہ ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو، احسان کرنے کے لیے، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں، لعلہم یرجعون، 2 لفظوں میں وہ محبت چھلک رہی ہے، لعلہم یرجعون، پیسے بھی دے دو ان کو واپس، شاید وہ پھر لوٹ کر آئیں اور میرے چھوٹے بھائی کو میں اپنے ساتھ لے آئیں، میں بنیامین سے ملاقات کر سکوں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، اب یہ 10 کے 10 لوٹے ابا جی کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، ابا جی بس
زیادہ خوش نہ ہو، یہ جو ہمیں اناج مل گیا یہی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی اناج ملنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے سپلائی روک دی گئی ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم غلہ لے کر آئیں تو پھر بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی واقعی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ انداز دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو جب لے کر جانا تھا نا، تب بھی جملہ یہ استعمال کیا انہوں نے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں نا یوسف کی حفاظت کے لیے۔ اور اب بنیامین کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو تب بھی وہی الفاظ ادا کر رہا ہے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں کیا اعتبار کروں تم پر، بنیامین کے بارے میں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں نے تمہارے بھائی کے حوالے سے بھی تم پر اعتبار کیا تھا نا پہلے، یوسف کے حوالے سے علیہ السلام، لیکن اب بہرحال اناج بھی لانا ضروری ہے، لہذا پچھلی مرتبہ یوسف کو بھیجتے ہوئے تو میں نے تمہاری بات پر اعتبار کر لیا تھا اور اسے تمہاری حفاظت میں دے کر بھیجا تھا، اب بنیامین کو بھیجنا ہے، تمہارے ساتھ میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، تم میرے بیٹے کو وہاں جا کے گما آئے تھے، لہٰذا اب میں کیا کرتا ہوں، بنیامین کو بھیج تو دیتا ہوں لیکن تمہاری حفاظت میں نہیں۔ فاللہ خیر حافظا، بے شک اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ان دونوں واقعات میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے پچھلے واقعے میں۔ پچھلے واقعے میں یوسف علیہ السلام کی باری میں انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر اعتماد کر لیا، تو کہا انسانوں پر اعتماد نہیں کروں گا، اسے اللہ کی حفاظت میں دے کے بھیجتا ہوں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وہ اناج کی بوریاں کھول لیں، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو اپنی قیمت کو انہوں نے پایا کہ وہ انہیں واپس لوٹا دی گئی، پیسے بھی اندر ہی پڑے ہوئے، بھائی سامان بھی دے دیا، پیسے بھی واپس لوٹا دیے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، ابا جی اور کیا چاہیے، اناج ملا اور مفت میں مل گیا۔ قحط سالی کے دور میں انفلیشن بڑھ جایا کرتی ہے، ریٹس زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی، ہمیں اناج بھی مل گیا اور پیسے بھی واپس مل گئے، ہمیں تو مفت میں آ گیا سارا کچھ، اس سے زیادہ اور ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری قیمت ہمیں لوٹا دی گئی ہے واپس۔ ونمیر اہلنا، ہم تو اور غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور اضافی غلہ لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ لانا تو بہت آسان ہے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں اس وقت تک اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تعطون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کا پختہ عہد کرو۔ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ، تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، سوائے اس کے کہ تمہیں کہیں گھیر لیا جائے، اللہ کی طرف سے کوئی مشکل تم پر آ جائے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے پختہ وعدہ کر لیا، قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ وقال، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو میرے بچوں، مصر میں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، تقدیر اپنی جگہ ہے، تدبیر اپنی جگہ ہے۔ تم 11 بھائی ایک ساتھ داخل ہو گئے، جوان، بہترین، خوبصورت دیکھنے والے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی تم سے حسد میں مبتلا ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لہذا پہلے یعنی فوقیت، اولیت کس شے کو حاصل ہے؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ کی حفاظت میں تو میں نے دے دیا ہے، لیکن دیکھو اپنی تدبیر بھی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، لہٰذا ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور مختلف دروازوں سے اندر جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی کام نہیں آ سکتا، اگر اللہ تمہارے لیے کسی شے کا فیصلہ کر لے تو میں تمہیں کون ہوتا ہوں بچانے والا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں، یعنی اپنی تدبیر ضرور اختیار کر لیں۔ توکل اس کو کہتے ہیں
کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اپنے اسباب ان کا اہتمام کرنا یہ بالکل غلط نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن توکل اسباب پر نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر ہو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طرح جس طرح ان کے والد محترم نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے تھے، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، سوائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک احتیاط تھی جس کو پورا کیا تھا۔ وہ ایک دروازے سے داخل ہو جاتے، اللہ انہیں نقصان نہ پہنچانا چاہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا، اور اگر اللہ نے ان کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا، کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، کسی ضرر کا ارادہ کیا ہے، تو پھر یہ ساری تدبیریں ان کے کوئی کام نہیں آنے والی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بلا شبہ وہ بڑے علم والے تھے اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یہ بھائی حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، اسے بلایا اکیلے میں اور اسے کہا، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، میں تیرا بھائی ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی غم نہ کر جو تیرے سوتیلے بھائی کر رہے ہیں تیرے ساتھ۔ اپنی مثال پیش کر کے، بھائی میرے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے، اور اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لہٰذا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے سامان کو تیار کر دیا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، تو اپنا ایک خاص پیالہ جس میں یوسف علیہ السلام خود کوئی مشروب پیا کرتے تھے، وہ جو پیالہ تھا اسے بنیامین کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ اب وہ سارا سامان لوڈ ہو گیا اور قافلہ چل پڑا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والو چور ہو تم، ہمیں معلوم ہو گیا تم نے چوری کی ہے۔ قالوا، وہ قافلے والے کہنے لگے، واقبلوا علیہم، اور وہ یوسف علیہ السلام کے ان خادموں کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا گم گیا آپ کا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں تم چوری کی ہے، تم چوری نہیں، کچھ آپ کی گم گئی ہوگی کہیں، ہم میں سے کوئی چور نہیں ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہوا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور اس کے لیے جو وہ پیالہ لے کر آئے، ایک اونٹ پر لادا جانے والا جو غلہ ہوگا وہ انعام میں عطا کیا جائے گا۔ وہ بادشاہ کا اسپیشل کپ ہے، کوئی عام پیالہ ہوتا اس کے بدلے میں ایک اونٹ کا غلہ کون دیتا ہے، یعنی جو اسے تلاش کر کے لائے گا اسے ہم انعام سے نوازیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو، مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، ہم اس لیے نہیں آئے کہ یہاں فساد برپا کریں، چوریاں کریں، وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، ہم چور نہیں ہیں۔ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، یوسف علیہ السلام کے خادمین نے ان سے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہوئے، یعنی تم نے چوری کی ہوئی تو اپنی سزا خود بتا دو۔ قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بدلہ یہی ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے، فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہوگا، اس کو روک لو اپنے پاس، اس کو سزا دو۔ یعنی وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم 11 لوگوں میں سے تو کوئی چوری کرنے والا نہیں ہے، لہذا جس کے سامان میں سے برآمد ہو گیا اسی کو روک لینا اپنے پاس۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینے شروع کی۔ اگر پہلے ہی بنیامین کا سامان کھولتے تو یہ شک ہوتا کہ شاید یہ کوئی پلاننگ تھی، تو لہذا پہلے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، 10 بھائیوں کے سامان کی تلاشی لے لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ بنیامین کا سامان کھولا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو
برآمد کر لیا. کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی تاریخ دان لکھ سکتا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وقت کے پیغمبر نے اپنے بھائی کو جھوٹے الزام میں پھنسایا حالانکہ وہ چور نہیں تھا. یہ دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے، تاریخ لکھنے والے اس کو لکھ سکتے ہیں. لہٰذا اللہ نے فوری طور پہ یوسف علیہ السلام کو کلیئر کیا اس میں سے. تو اللہ فرما رہے کذالک کدنا لیوسف، یہ طریقہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بتایا، یہ تدبیر ہم نے کروائی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں، اپنے خاص بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنے سینسیٹیو ہیں کہ کوئی شخص ان کے بارے میں بدگمانی بھی کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے. فوراً اللہ تعالیٰ کلیریفائی کرتے ہیں کہ نہیں میرا بندہ ایسا نہیں تھا. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق روک سکتے. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں کو بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے برتر ایک اور علم رکھنے والا ہوتا ہے. قالوا ان یسرق، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اب شرمندگی ہوئی نا تھوڑی سی. پہلے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے نہیں ہم میں سے کوئی چور نہیں ہو سکتا. اب کہا کہ اچھا بنیامین نے چوری کی ہے. ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا. معلوم نہیں ہے کہ وہ بھائی سامنے کھڑا ہے. ٹھیک ہے بنیامین نے چوری کی ہوگی، اس کا بھائی بھی چور تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیامین سے تو پیالے کی چوری ثابت ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کیا چوری کیا تھا؟ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں فقط سرق اخ له من قبل، اس کا جو بھائی تھا نا یوسف، وہ بھی ہمارے باپ کا پیار ہم سے چرا لیا کرتا تھا. وہ ابا جی کے پیار کا جو ہمارا حصہ تھا وہ بھی وصول کر لیا کرتا تھا. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ بنیامین نے بھی چوری کر لی. یہ نہیں پتا کہ یوسف سامنے ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے وہ بات اپنے اندر چھپائی. یہ بہت مشکل معاملہ ہے کہ اب تو آپ کے پاس انتقام لینے کی طاقت موجود ہے. اب تو آپ تانا دے سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. جس شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے. لیکن نہیں، بڑے صبر کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے اندر روک کے رکھا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بلکہ اپنے دل کے اندر کہا تم بڑے بدتر درجے میں ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ زیادہ جاننے والا ہے اسے جو تم بیان کر رہے ہو. قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، بھائیوں نے اب کہا اے عزیز، اے بادشاہ، یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہے. إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا، اب ہے تو یہ چور، لیکن اس کے جو ابا جی ہیں نا یہ بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. فخذ احدنا مکانہ، آپ ایسا کریں ہم 10 میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیں، وہ سزا بھگت لے گا، اس کو جا لینے دیں. ہم ابا جی سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو واپس لے کے جائیں گے، اور اگر ہم نہ لے کر گئے تو ابا جی کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے پہلی مرتبہ بھی جھوٹ بولا تھا، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے. أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ، ہم مجرم کو چھوڑ کر اس کی بجائے کسی اور کو سزا دے دیں. جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا ہے ہم اسی کو اس کی سزا دیں گے، اور اگر ہم نے اس کی جگہ پر کسی اور کو سزا دی اِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ، اس صورت میں تو ہم بڑے ظلم کرنے والے ہوں گے.